اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وإنک لعلی خلق عظیم سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صل علی سیدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ ایک ہے خلق اور ایک ہے خلق۔ خلق کہتے ہیں جسم کی بناوٹ کو، اور خلق کہتے ہیں اندر کی سیرت کو۔ ظاہری بناوٹ کو صورت کہتے ہیں اور باطن کی بناوٹ کو سیرت کہتے ہیں۔ ہم لوگ اس بات کی کوشش تو کرتے ہیں کہ ہماری صورت خوبصورت ہو، اس کے لیے جتنی کاسمیٹکس مل سکتی ہیں مارکیٹ میں اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، آن لائن ڈھونڈتے ہیں۔ اگر کوئی محلے کے اندر ماں بہنوں کے اندر کوئی خوبصورت ہو تو بہنیں اس سے پوچھتی ہیں تم کون سی کریم لگاتی ہو، اور اس سے پوچھ کے پتہ معلوم کر کے وہ حاصل کرتی ہیں۔ اور بہت سی ماں بہنیں ایسی ہیں کہ جو اپنی کریموں کو چھپا چھپا کے رکھتی ہیں کہ کوئی دوسرا نہ منگا لے، اس لیے کہ بس مجھے اس کا پتہ ہونا چاہیے، میں ہی ون مین شو کی طرح ہونی چاہیے، میرا مقام ہی ایسا بلند ہو کہ میں ہی چمکوں۔ جی یہ سب نفس کے ڈھکوسلے ہیں۔ تو صورت بنانے کے لیے ہم بہت کوشش کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، لیکن سیرت بنانے کے لیے جو محنت ہونی چاہیے تھی وہ بالکل ندارت ہے۔ حالانکہ صورت سے زیادہ محنت تو سیرت پہ ہونی چاہیے تھی۔ آدمی کا جسم کیا ہے جس پہ شیدا ہے جہاں، ایک مٹی کی عمارت ایک مٹی کا مکان، خون سے گارا بنایا اینٹ جس میں ہڈیاں، چند سانسوں پر کھڑا ہے یہ خیالی آسماں، موت کی پرزور آندھی جب اسے ٹکرائے گی تب یہ مٹی کی عمارت خاک میں مل جائے گی۔ تو ظاہری جسم کی بناوٹ پر اتراتے ہیں، ظاہری جسم کی خوبصورتی پر ناز کرتے ہیں۔ یہ ناز کرنے کی چیز نہیں ہے، یہ اللہ کی نعمت ہے۔ جی اللہ کے اس پہ شکر ادا کریں، لیکن اس پر کوئی اترانا یا اس پہ فخر کرنا یا دوسروں کو حقیر سمجھنا، اس لیے کہ سب اللہ کے بنائے ہوئے ہیں، سب اللہ کے بنائے ہوئے ہیں۔ ایک بزرگ تھے، رنگ کے کالے تھے، چہرے پر کچھ داغ دھبے تھے، یعنی ان کی بناوٹ اور وضاقت ایسی تھی جو حسن کی تعریف میں داخل نہیں ہوتی تھی۔ تو کسی نوجوان نے دیکھا، دیکھتے کے ساتھ ہی چہرہ پھرایا اور زیر لب مسکرانے لگا۔ وہ سمجھ گئے، کہا بیٹا یہ بتاؤ کس پر ہنس رہے ہو، کمہار پر یا برتن پر؟ کمہار کہتے ہیں مٹی کے برتن بنانے والے۔ تو کہا کمہار پر ہنس رہے ہو یا برتن کی بناوٹ پر ہنس رہے ہو؟ میرا کمہار تو اللہ ہے، اللہ نے مجھے بنایا ہے، اور میں اللہ کے بنایا ہوا ظرف ہوں، برتن ہوں، تو کس پہ ہنس رہے ہو؟ بس یہ سنتے کے ساتھ ہی حیران ہوئے، یہ سنتے کے ساتھ ہی وہ نوجوان شرمندہ ہوا اور کہا مجھے معاف کر دیجیے۔ تو ایک ہے صورت اور ایک ہے سیرت۔ صورت ظاہر کی بناوٹ کو کہتے ہیں اور سیرت اندر کے اخلاق کو کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اگر اتنی بات آپ سمجھ گئے تو اب ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم سیرت سازی پر محنت کریں۔ سیرت سازی پر، ظاہر کو بنانے پر تو بہت محنت کر لی، اب باطن کو بنانے پر، اس کو سنوارنے پر، اس کے سجانے پر محنت کریں۔ اب ذرا اس کو یوں سمجھیں کہ جتنے بھی اعمال ہیں وہ اخلاق کی فرع ہیں، یعنی جیسے ایک تنا ہوتا ہے، درخت کا ایک تنا ہوتا ہے وہ اصل ہے، اور جتنی شاخیں اور شاخوں پر پتے اور
کلیاں اور ڈالیاں جتنے بھی ہیں یہ سب اس تنے کی شاخ فرع ہوتی ہیں، اس کو فرع کہتے ہیں۔ تو تنا اصل اور ٹہنیاں اور پتے اس اصل کی فرع۔ تو اسی طرح جسم کے اندر جو ہے جو اخلاق ہیں وہ اصل ہیں، اور جتنے اعمال ہیں وہ اخلاق کی فرع ہیں۔ تو اخلاق تنے کے مانند ہے، اصل کے مانند ہے، اور اعمال جو ہیں جو انسان سے سرزد ہوتے ہیں وہ شاخوں کی مانند ہیں۔ اور اخلاق بنتے ہیں 3 چیزوں سے، اخلاق بنتے ہیں 3 چیزوں سے۔ اس کو ایک قوت عقلیہ اللہ پاک نے عطا فرمائی، ایک اللہ پاک نے قوت عقلیہ عطا فرمائی، دوسرا قوت غضبیہ، غضبیہ جس قوت کے جو یعنی غصے کا دوسرا نام ہے۔ انسان کے اندر جو ایک انرجی ہے غصہ جس کو کہتے ہیں اس کو قوت غضبیہ کہتے ہیں، اور جو اللہ پاک نے سمجھنے کا مادہ عطا فرمایا ہے اس کو اللہ پاک نے عقل بتلایا، اس کو اصطلاح کے اندر قوت عقلیہ کہتے ہیں۔ تو ایک ہے قوت عقلیہ، ایک ہے قوت غضبیہ، اور ایک ہے قوت شہویہ۔ ہم جو لفظ شہوت بولتے ہیں تو شہوت سے مراد صرف سیکسول جذبات کی طرف ذہن جاتا ہے، نہیں، چاہتوں کو قوت شہویہ کہتے ہیں۔ یہ جس قوت کے ذریعے سے چاہتیں وجود میں آئیں، چاہتے بندہ تلاش کرے، اس قوت کو قوت شہویہ کہتے ہیں۔ تو اخلاق بنتے ہیں 3 چیزوں سے، قوت عقلیہ، قوت غضبیہ، قوت شہویہ۔ قوت عقلیہ کے ذریعے سے کیا ہوتا ہے؟ اس قوت کے ذریعے سے نفع نقصان کا علم حاصل ہوتا ہے۔ عقل جو اللہ پاک نے عطا فرمائی ہے قوت عقلیہ، اس کے ذریعے سے نفع نقصان کا پتہ چلتا ہے، اور غضبیہ کے ذریعے سے نقصان کی جو چیزیں ہیں اس سے آدمی بچتا ہے۔ غضبیہ کے ذریعے سے نقصان دینے والی چیزوں سے بچنے کا نظام بناتا ہے، اور قوت شہویہ جو نفع والی چیزیں ہیں ان کو حاصل کرنے کے لیے قوت شہویہ سے کام لے کر ان کو حاصل کرتا ہے۔ تو اعمال جتنے بھی ہیں وہ اخلاق کی فرع ہیں، اخلاق کی شاخیں ہیں، اور اخلاق بنتے ہیں 3 چیزوں سے، اور وہ 3 عناصر کیا ہیں؟ قوت عقلیہ، قوت غضبیہ، قوت شہویہ۔ اب یہ جو 3 قوتیں ہیں اللہ تعالیٰ مومن بندے کے لیے اس میں میانہ روی اعتدال کو پسند کرتے ہیں، اعتدال کو پسند کرتے ہیں۔ لہٰذا تینوں چیزوں کے اندر بندے کے اندر اعتدال ہونا چاہیے۔ اب قوت عقلیہ ہے، قوت عقلیہ اگر اس میں افراط ہوگا، یہ بہت بڑھے گی، بہت بڑھے گی، تو آدمی کئی مرتبہ وحی کا انکار کرتا ہے، اللہ کا انکار کرتا ہے، قرآن کا انکار کرتا ہے، کئی مرتبہ مذہب کا، نبی کا انکار کرتا ہے، اپنے آپ کو اتنا سمجھدار اور اتنا زیرک سمجھتا ہے کہ وہ ان چیزوں کا انکار کرنے لگتا ہے۔ تو یہ قوت عقلیہ کا افراط ہے، قوت عقلیہ کا افراط ہے۔ اور اگر قوت عقلیہ نیچے گرے تو پھر اس کو تفرید کہتے ہیں، یعنی اتنے نیچے گرے کہ بندہ بیوقوفی تک پہنچ جائے۔ کہتے ہیں یار عقل ہے کہ نہیں، بیوقوف کہیں کے۔ جب کوئی آدمی کم عقلی کا کام کرتا ہے یا نہ سمجھی کا کام کرتا ہے تو لوگ یہی تانا دیتے ہیں نا، کچھ فہم ہے کہ نہیں، کچھ سمجھ ہے کہ نہیں، کچھ سمجھتا ہے کہ نہیں، بیوقوف کہیں کا۔ تو قوت عقلیہ کا افراط یہ ہے کہ وہ اللہ کا انکار کرنے لگے، وحی کا انکار کرنے لگے، قرآن کریم کا انکار کرنے لگے، مذہب کا انکار کرنے لگے۔ اس کا تفریط یہ ہے کہ سفاہت اور بیوقوفی کو پہنچ جائے۔ قوت غضبیہ، قوت غضبیہ میں اعتدال ہونا چاہیے، قوت غضبیہ میں اعتدال ہونا چاہیے، نہ اتنا غصہ ہو کہ ہر وقت پھوں پھاں کرتا رہے بس، اور بھیڑیا بن جائے، جس کو دیکھو مارے، جس کو دیکھو کاٹے، جس کو دیکھو نقصان پہنچائے، اور ڈون بنا پھر رہا ہے اور اپنا رعب جماتا پھر رہا ہے، ہر کمزور کو کچل رہا ہے۔ یہ
قوت غضبیہ کا افراط ہے، اور تفریط یہ ہے کہ غصہ ہی نہ آئے، بیوی بچوں کی عزت آبرو پہ کوئی ہاتھ اٹھائے اور پہ غصہ نہ آئے، ہماری مساجد پر، مدارس پر، قرآن پاک پر، نبی پر جی کوئی لب کشائی کرے اور کوئی ان کی حد کی عزت کرے، اس پر آدمی کو جوش نہ آئے، اس کو غصہ نہ آئے، تو یہ قوت غضبیہ کی تفریط ہے۔ ایک پٹھان تھے، ان کی بیوی نے ان کو کہا، پٹھان تھا تو بیوی نے یہی کہا ہوگا، اٹھ پٹھان، اٹھ پٹھان تو نہیں کہا ہوگا، اٹھ پٹھان کہا ہوگا۔ بیوی نے کہا دیکھو گھر میں چور آیا ہے، اٹھو۔ کہا ہم کو ابھی غصہ نہیں آیا۔ تو کہا اس نے سامان اتارنا شروع کر دیا الماریوں میں سے، کہا ہم کو ابھی غصہ نہیں آیا، چپ چاپ رہو۔ کہا اس نے باندھنا بھی شروع کر دیا ہے، کہا ہم کو ابھی غصہ نہیں آیا۔ وہ باندھ کے چلا بھی گیا۔ اب تھوڑی دیر کے بعد پٹھان اٹھا، ہم کو غصہ آ گیا، بتاؤ کدھر ہے وہ؟ کہا چپ چاپ سو جا، وہ تو چلا گیا۔ تو یہ قوت غضبیہ کی تفریط ہے۔ غصہ آیا تو کیا فائدہ؟ محل پہ تو نہیں آیا، موقع پہ تو نہیں آیا، اس مقام پہ تو نہیں آیا جہاں آنا چاہیے تھا۔ سب کو رون ڈالے، سب کی عزتوں کو تار تار کر دے، تمیز ہی نہ کرے کہ بیوی حلال ہے اور اجنبی حرام ہے۔ قوت شہویہ کا افراط ہے۔ اور تفریط یہ ہے کہ حلال کو بھی گناہ سمجھے۔ ایک بندہ تھا ٹھیک ٹھاک سا، اس کا نکاح کر دیا لوگوں نے۔ جب نکاح کر دیا تو وہ آیا کسی بزرگ سے دعا کے لیے، حضرت دعا کرنا، اب گناہ بہت ہوا کریں گے۔ بیوی سے نکاح ہوا ہے، کیا کہہ رہے ہیں؟ حضرت اب دعا کرنا، بہت گناہ ہوا کریں گے۔ تو جو بیوی سے ملنے کو بھی گناہ سمجھے جی، اس کو کیا کہیں گے؟ اس کو کون سے پاگل خانے میں بھرتی کرنا چاہیے؟ تو یہ قوت شہویہ کی تفریط ہے۔ تو افراط اور تفریط، ان تمام چیزوں سے بچے۔ اب اللہ رب العزت نے یہ جو تین چیزیں جو اخلاق کی اصل ہیں، جن سے اخلاق بنتے ہیں، قوت عقلیہ، قوت غضبیہ، قوت شہویہ، تو ان کے اندر اعتدال ہونا چاہیے۔ جہاں حد سے بڑھا یا حد سے گرا، کوئی نہ کوئی حادثہ وجود میں آئے گا۔ عقل حد سے بڑھی، اللہ کے نافرمان ہو جائے گا، فرعون بن جائے گا۔ عقل حد سے نیچے گری، بیوقوف اور پاگل کہلائے گا، جی سمجھداری کے کام نہیں کرے گا۔ غصہ حد سے بڑھا، ظلم وجود میں آئے گا، ظلم وجود میں آئے گا۔ آج جو یہ ظلم کی ساری داستانیں رقم ہو رہی ہیں، یہ قوت غضبیہ کے بڑھنے کی وجہ سے۔ اور جہاں اس میں تفریط آئے گی، جہاں اس کا فگر ڈاؤن ہوگا، جہاں اس میں تفریط ہوگی، تو آدمی اپنی عزت و آبرو کی حفاظت نہیں کر سکے گا۔ بہت سارے علاقوں کے اندر جہاں فرعون قسم کے لوگ ایمان اور اسلام پر بھکتیاں کس رہے ہیں اور ملک کا اور وطن کا امن داغدار کرنا چاہتے ہیں، جوش دلانا چاہ رہے ہیں، اور وہ حکمتوں سے کام نہیں لے رہے ہیں، وہاں جو ہے یہی سب چیزیں تماشے دیکھنے میں آ رہے ہیں۔ تو یہ جو اللہ اس سے زیادہ نہیں ہو سکتا، منہ میں چلا جائے گا۔ تو اللہ رب العزت نے یہ جو نظام بنایا ہے، عقل کا، غضب کا اور شہوت کا، جو انسان کے اندر رکھا ہے، ان تینوں طاقتوں کو انڈر کنٹرول کرے آدمی، اور یہ کسی کی صحبت میں رہ کر ہوتا ہے۔ آج نوجوان بچے تنہائیوں کے گناہوں سے محفوظ نہیں ہیں۔ بعض تو حلال بیوی موجود، لیکن حلال بیوی سے زیادہ توجہ اس کی اپنے انٹرنیٹ کنیکشن پر ہے۔ ایسی ایسی تصویریں، ایسی ایسی فلمیں دیکھ رہے اللہ کے بندے، حلال موجود ہے، حرام میں کیوں لگ رہے ہو؟ حلال موجود ہے، حرام میں کیوں لگ رہے ہو؟ جب حلال کھانا گھر میں موجود ہے تو دوسرے گھر میں چوری کر کے کیوں کھا رہے ہو؟ اللہ اکبر کا۔ اب اس کو کیا کہا جائے؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو اللہ پاک نے قوت عقلیہ دی ہے، اس کی تفریط ہے، پھر سمجھ ہی نہیں ہے، پاگل بنے پھر رہے ہیں۔
اپنے نفس کو یہ سمجھانا چاہیے نا، بھائی تو جو مجھے دوسروں کو للچائے ہوئی نظروں سے دکھا رہا ہے، جی یہ چیز تو، یہ آئٹم تو میرے گھر میں موجود ہے، تو ساری چیزوں سے ہٹ کر ساری توجہ اس پر رکھے۔ بھائی کسی کے پاس چھوٹی سی ٹارچ ہو اور وہ کھلے میدان میں لے کر چلے تو اس روشنی کا زیادہ فائدہ نہیں ہوتا، کیونکہ چاروں طرف پھیل گئی ہے۔ اس کو کسی ڈبے کے اندر بند کرو، اس کو باریک سے سوراخ کر کے اس میں دیکھو تو اندر کا ایک ایک ذرہ ذرہ روشن ہوگا، ایک ایک کونا روشن ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کی روشنی محدود جگہ پر فوکس پڑ رہا ہے اس کا۔ جب شوہر کا توجہ کا فوکس اپنی بیوی پر، صرف اپنی بیوی پر، صرف اپنی بیوی پر، ساری محبتیں اپنی بیوی پر، ساری شفقتیں رحمتیں اپنی طرف سے صرف اپنی بیوی پر، ساری توجہات اپنی بیوی پر، وہ بیوی رانی نظر آئے گی اس کی نظر میں، اور سارے جذبات اور سارا جوش اور سارا اللہ پاک نے جو قوت رکھی ہے وہ ایک ہی جگہ ایک ہی طرف متوجہ ہوگی۔ اور جب اس کو بھی دیکھ اور اس کو بھی دیکھ اور پڑوس کو بھی دیکھ اور پڑوسن کو بھی دیکھ اور راہ میں چلتے ہوئے کو بھی دیکھ، جب ساری اپنی توجہ خرچ کرے گا سب پر، تو جس کو دینا ہے اس کو کیا دے گا؟ اگر کوئی آدمی 1000 کے نوٹ کی کھلے کرے اور 10 کے نوٹ بنا لے اور سب کو بانٹنا شروع کرے تو گھر تک آتے ہوئے کیا بچے گا اس کے پاس؟ گھر تک آتے ہوئے کیا بچے گا؟ لیکن اگر بندھا ہوا نوٹ رکھے اور کسی کو نہ دے تو 1000 کا نوٹ پورا کا پورا بیوی کا۔ تو اگر ہم نے اپنی ساری توجہات جی وہ بازار میں لٹا دی تو اپنی بیوی کو کیا دیں گے؟ ساری توجہات تو لٹا دی جی، سب کی صورتوں کی تصویریں کھینچ کے اپنے نفس کے اندر، اپنی میموری کے اندر جمع کر لی، نفس کو وہ بھلا لگ رہا ہے، اب یہ حلال ہے یہ بری لگ رہی ہے، اللہ حفاظت فرما۔ اس لیے میرے بھائیوں، اپنی نگاہوں کی توجہات کو اپنی بیوی پر مرکوز کرو۔ دیکھنے سے شوق پیدا، شوق سے پیدا طلب۔ اور عورتوں کو بھی چاہیے جی، کتابوں میں لکھا ہے کہ مغرب کے بعد میک اپ کا اہتمام کرے، اس لیے کہ جو دیکھنے والا ہے مغرب کے بعد اس کے گھر میں آنے والا ہے۔ شوہر اس کو جو وقت ملنے والا ہے مغرب سے پہلے تو وہ بازار کے کاموں میں جاب اور شوق پر مصروف تھا، اب وہ جو اصل وقت دینا ہے اس کو بیوی کو، وہ تو مغرب کے بعد سے، عشاء کے بعد سے شروع ہوتا ہے۔ تو اس کے لیے بننے سنورنے کا کام تو اب ہونا چاہیے، اس کے لیے تیاری تو اب ہونی چاہیے۔ لیکن عورتیں بنتی سنورتی ہیں فجر کے بعد تاکہ دنیا دیکھے تو سب دنیا والے اچھا سمجھیں، اور جو دیکھنے والا جس کے لیے حلال ہے وہ جب آتا ہے وہاں تک تو پسینے میں سارا میک اپ بہہ چکا ہوتا ہے جی، وہاں مغرب کے بعد تو پھر بدبو کی ابتدا ہوتی، اور پھر عشاء کے بعد تو مرے ہوئے کتے جیسی بدبو آنی شروع ہوتی ہے۔ کیا تماشا ہے دوستو! ہماری ماں بہنیں اس حکمت کو دین کی کیوں نہیں سمجھتی کہ اپنے آپ کو بہتر سے بہتر انداز میں شوہر کے لیے اپنے آپ کو رات میں پیش کرے، بہترین لباس پہنے جی، باتھ لے، غسل کرے تاکہ جسم مہکتا ہوا نظر آئے جی، صاف ستھرا انداز ہو۔ اس لیے کہ صرف آپ 5 فٹ کی ایک عورت ہی نہیں ہیں، بلکہ اللہ رب العزت نے ایک ذات کو آپ سے وابستہ فرمایا ہے، اور اس کے ایمان کی سلامتی آپ کے ہاتھ میں ہے، اور اس کی نظروں کی حفاظت آپ کے ہاتھ میں ہے، اس کے دل کو سیراب کرنا، اس کے دل کو خوش کرنا، مطمئن کرنا آپ کے ہاتھ میں ہے۔ تو آپ اپنی ذمہ داریوں کو کیوں نہیں نبھا رہی؟ اگر آپ نے اپنے آپ کو اس طرح سے پیش کیا کہ شوہر کو آپ پسند نہ آئیں، الول جھلول انداز میں پیش کیا، پھوڑ پن کے انداز میں پیش کیا، میلے کچلے انداز میں پیش کیا، اب اگر آپ کی نفرت شوہر کے دل میں آ گئی تو اس کی ذمہ داری آپ کے ذمہ۔ آپ کو چھوڑ کر اگر وہ کسی اور کی طرف مائل ہو رہا ہے تو اس میں آپ کا برابر کا حصہ ہے، اس لیے کہ آپ نے اس کو اپنی طرف مائل کیوں نہیں کیا؟ جو عورت مائل کر رہی ہے وہ بھی تو آپ ہی کی طرح ایک عورت ہے، اس میں کون سے پھول لٹکے ہوئے ہیں، وہ کون سی سونے چاندی کی بنی ہوئی ہے، وہ بھی تو مٹی کی بنی ہوئی ہے، لیکن اس نے کچھ ادائیں ایسی اپنائی، اس نے اپنے آپ کو ایسا مینٹین کر کے پیش کیا، اس نے ایسے لباس میں پیش کیا، اس نے ایسے میک اپ میں پیش کیا کہ مرد اس کا لٹو ہو گیا۔ تو یہی چیزیں تو تم بھی کر سکتی تھی، اچھے سے اچھا لباس تم پہن سکتی تھی، باتوں ہی باتوں میں اس کے دل کی بات لے لیتی ہے، وہ کس لباس میں دیکھنا پسند کرتا ہے،
تو تنہائی میں اس لباس میں اپنے آپ کو ڈسپلے کرتی۔ تو دوستو کمی دونوں طرف ہے، ایسا نہیں ہے کہ مردوں میں ہی کمی ہے، کمی ہماری ان عورتوں میں بھی ہے، اور ایسا ہی نہیں ہے کہ کمی صرف عورتوں میں ہے، کمی مردوں میں بھی، دونوں طرف پانی مرتا ہے۔ تو دونوں کو اپنی اپنی ذمہ داری کو سمجھنا چاہیے۔ مرد کا حال یہ ہے کہ باہر سے آیا اور بھوت چڑھا شہوت کا، بس وہ یہ چاہتے ہیں کہ کسی طرح سے میں جو ہے اپنے جذبات کی تسکین پالوں۔ نہیں، ہر چیز کا ایک نظام ہوتا ہے۔ جس طرح سے آپ صاف ستھرا جسم دیکھنا پسند کرتے ہیں، صاف ستھرا وجود دیکھنا پسند کرتے ہیں، تو سامنے والا بھی تو اس کی بھی تو کچھ چوائس ہے، اس کے سینے میں بھی تو کچھ جذبات ہیں، وہ بھی تو آپ کو سونا سجیلا صاف ستھرا بنا سنورا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں۔ تو آپ اپنے آپ کو دلہے کی طرح کیوں پیش نہیں کرتے؟ آتے کے ساتھ ہی جوب شوب کے کپڑے نکال لیں، صاف ستھرے کپڑے پہنیں، بہترین خوشبو استعمال کریں جو ان کو بھی پسند ہو۔ کئی مرتبہ دوستو دیکھو، میں کسی کو پن آؤٹ کر کے کسی کو اپنی نظروں میں جما کر سجا کر نہیں کہہ رہا ہوں کہ فلاں کا قصور ہے، ایک جنرلی بات کہہ رہا ہوں۔ کان کے اوپر ایسے بال ہوں گے جیسے ریچھ، ناک کے اندر بال لٹکے ہوں گے، کیا دوستو داڑھی رکھتے ہیں تو اس انداز سے کہ اس میں کنگھا نہیں کرتے، الول جلول رہتے ہیں۔ بھائی اللہ رب العزت نے آپ کو احسن تقویم میں پیدا کیا، تو آپ ذرا اپنے آپ کو مینٹین کر کے رہیں، آپ اپنے آپ کو سلیقے کے ساتھ رکھیں۔ اس کو کس نے سادگی کہا؟ کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے امتیوں کو الول جلول رہنے کی تعلیم دی کہ النظافت نصف الایمان۔ اب بتائیے، ایک آدمی کتنی چائے پیے گا، ایک آدمی کتنا میٹھا کھائے گا، ایک آدمی کتنا نمکین کھائے گا؟ دوسرے والا لے جاتا، حضرت ناشتہ تو وہاں کر لیا، دل تو چاہ رہا تھا یہاں انتظام بھی ہے، لیکن چونکہ آپ کی صحت کا بھی خیال ہے، آگے بھی آپ کو جانا ہے، یہ میری طرف سے کچھ ہدیہ ہے، آپ قبول فرما لیں۔ اب یہ ناشتہ کیش کی شکل میں دے رہا ہے، حضرت یہ میری طرف سے نقد دعوت ہے، جب چاہیں جہاں چاہیں آپ استعمال کریں۔ یہ جو بار بار ناشتہ کرایا جا رہا ہے، اس کے مقابلے میں اس شخص نے جو دل خوش کیا اور جو دل سے دعائیں نکلیں، وہ دوسرے لوگوں کو وہ دعائیں نہیں مل سکتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے حکمت کے ساتھ کام کیا، اس نے ان کو تکلیف بھی نہیں دی بلکہ راحت کا سبب بنا۔ تو کیا بار بار ناشتہ کرانا اور کسی کا ہمارے گھر پر آ کے کھانا، یہ ہم نے ان پر احسان کیا، یہ ہم نے ان کی خدمت کی؟ ہم نے خدمت نہیں کی، ان کے مرض کو بڑھا دیا۔ بھئی شوگر والا ایک آدمی ہے، اس نے ایک گھٹ ایک کے یہاں چائے پی، ایک گھٹ دوسرے کے یہاں پی، جی تو اب اگر ایک ایک گھٹ سب کے یہاں پیے گا تو اس کا تو جو ہے شوگر شوٹ اپ ہو جائے گی نا۔ تو ہم نے ان کو راحت نہیں پہنچائی بلکہ ان کو تکلیف مبتلا کیا۔ اب تکلیف دے کر خاک ان سے ہم کوئی دعا حاصل کریں گے؟ تو اس لیے حکمت والے بنو۔ تو قوت عقلیہ جو اللہ پاک نے عطا فرمائی ہے، اس میں افراط اور تفرید کا درمیانی حصہ، اس کو کیا کہتے ہیں؟ حکمت۔ اللہ پاک ہمیں حکمت کا وافر مقدار، وافر حصہ عطا فرمائے۔ قوت شہویہ کا جو درمیانی درجہ ہے، ایک ہے افراد، ایک ہے تفرید، تو اس کا جو درمیانی درجہ ہے جس کو اعتدال کہتے ہیں، اس کو کہتے ہیں عفت۔ قوت شہویہ کا درمیانی درجہ عفت، پاک دامنی، عفت۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے، اللہم انی اسألک العفہ والعافیہ فی الدنیا والآخرہ۔ یہ اللہ میں عفت اور عافیت چاہتا ہوں دنیا اور آخرت میں۔ معلوم ہوا جس چیز کو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے مانگ رہے ہیں، سوال کر رہے ہیں، یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، یہ بہت بڑی دولت ہے۔ تو قوت شہویہ کا درمیانی درجہ کیا ہے؟ عفت۔ اور قوت عقلیہ کے درمیانی درجہ کیا ہے؟ حکمت۔ اور قوت غضبیہ کا درمیانی درجہ، ایک ہے اس کا افراد اور ایک ہے تفرید۔ افراد میں آدمی بھیڑیا جانور بن جاتا ہے، اور تفرید میں آدمی ایسا بن جاتا ہے، ایسا بزدل بن جاتا ہے جی کہ اس کو غصہ ہی نہیں آتا۔ تو درمیانی درجہ اس کا کیا ہے؟ شجاعت۔ درمیانی درجہ کیا ہے؟ شجاعت۔ معلوم ہوا ظلم کے ساتھ جو شجاعت ہوگی، بہادری ہوگی جی، وہ شجاعت نہیں کہلائے گی، اس کو ظلم کہا جائے گا۔
اس کو ظلم کہا جائے. لیکن جس غصے میں جس غصے کے اندر حکمت بھی ہو، دانائی بھی ہو، اور ساری چیزوں پہ نظر رکھتے ہوئے غصہ کریں، اس کو کہتے ہیں بہادری، اس کو کہتے ہیں شجاعت. تو قوت عقلیہ کا درمیانی درجہ اعتدال، اس کا کیا نام ہے؟ حکمت. اور قوت شہویہ کا عفت، اور قوت غضبیہ کا شجاعت. یاد رہے گا یہ سبق انشاءاللہ سب انشاءاللہ. اس کا مطلب لائٹ بھی یہ کہہ رہی ہے بات پوری ہو گئی، سبق ختم ہو گیا، اب چھٹی کر دینی چاہیے. نوشا بھی تو بیٹھے ہیں، یہ کیا کہیں گے؟ اصل سبق تو اب شروع ہوگا. میرے بھائیوں، یہ سب چیزیں کسی کی صحبت میں آتی ہیں. اس کے لیے پریکٹیکل یہ کسی کی صحبت میں سیکھنے کو ملتا ہے. اور جب ان کی صحبت میں رہ کر یہ چیزیں سیکھنے کو ملتی ہیں تو اللہ رب العزت ایک بہترین انسان کا وجود محلے میں، معاشرے کے اندر اللہ پاک بہترین انسان کا وجود چلتا پھرتا لوگوں کو عطا فرماتے ہیں. اور یہ بندہ جب اتنی خوبیوں کا مالک ہوتا ہے، ہر چیز انڈر کنٹرول ہوتی ہے، یہ چلتا پھرتا ایک مومن ہوتا ہے جو سراپا رحمت ہوا کرتا ہے. اس کی ذات سے کسی کو نقصان نہیں پہنچتا، اس کی ذات سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچتی، اس کی ذات سے سب کی عصمتیں اور عزتیں محفوظ رہتی ہیں. اس کی ذات سے کسی کو ظاہری اور باطنی تکلیف کا اندیشہ نہیں رہتا. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے یہ اخلاق کا جو اصل جو مادہ ہے، 3 صلاحیتیں، اللہ تعالیٰ سے ان کی حکمتیں مانگیں، اللہ تعالیٰ سے ان کا اعتدال مانگیں. تو جتنے بھی اعمال ہیں وہ اخلاق کی فرع ہیں، اخلاق کی شاخیں ہیں، اور اخلاق 3 چیزوں سے بنتے ہیں، اور ان تینوں چیزوں کے اندر اعتدال مطلوب ہے جو آپ کے سامنے کھول کر بیان کیا. اب ہم اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کریں کہ پیارے اللہ، ہمارے اخلاق کے بننے میں جو 3 چیزیں معاون و مددگار ہیں، جن چیزوں سے اخلاق وجود میں آتے ہیں، یہ اللہ ان تینوں چیزوں کا اعتدال والا ہمیں حصہ عطا فرما، اور افراط و تفریط سے ہماری حفاظت فرما. حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ واقعی حکیم الامت تھے. ایک خلیفہ ان کے جن کو خلافت دے رکھی تھی. خلافت کیا تھی؟ جو دین سکھایا تھا، جو سمجھایا تھا، بس وہ ان کو دیا تھا کہ لوگوں کو سمجھائیں، لوگوں کو سکھائیں، لوگوں کو بتلائیں. یہ کوئی خلافت کوئی ٹوکرا تھوڑی ہے کہ اس کو پھولوں سے بھرا ہوا ٹوکرا یا سجا لے کے پھر رہے ہیں. آج تو کچھ لوگ ایسے ہی سوچ رہے ہیں، سر پہ پگڑی باندھ لی اور سفید لباس پہن لیا، اب بس سونے سجے پھر رہے ہیں کہ جی مجھے خلیفہ مانو، مجھے خلیفہ کہو، میری دعوت کرو، میرا اکرام کرو، مجھے اونچی جگہ پہ بٹھاؤ، مجھے خلیفہ کہہ کے پکارو. آج کل تو یہی ہے، ٹوکرا بن گیا ہے، خلافت کا ٹوکرا بن گیا ہے. یہ تو ایسی ذمہ داری ہے کہ آدمی کو احساس پیدا ہو جائے تو راتوں کی نیندیں اڑ جاتی ہیں. یہ کوئی ہنسی کھیل ہے؟ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے کسی کی تربیت کرنے کے بعد ان کو ذمہ داری دی کہ میں آپ کو خلافت دیتا ہوں اور جاؤ لوگوں کو اللہ اللہ کہنا سکھلاؤ، ان کی تربیت کرو. اب ایک مرتبہ اپنے ایک بچے کو لے کر وہ حضرت کے یہاں آئے. حضرت نے پوچھا ان کا ٹکٹ لیا تھا؟ ان کا ٹکٹ لیا تھا؟ کہا حضرت یہ ہیں تو 5 سال کے لیکن دکھتے ہیں 4 سال کے، اس لیے میں نے ٹکٹ نہیں لیا. کہ اچھا، اگر کوئی 5 سال کا ہو اور 4 سال کا دکھے تو کیا ٹکٹ معاف ہے اس کے لیے؟ گورنمنٹ کا ایسا قانون ہے. اس لیے معلوم ہوا آپ نے پیسے بچائے. وہ جو میں نے آپ کو امانت و ذمہ داری دے رکھی تھی خلافت کی، وہ واپس لیتا ہوں. اب لگے تڑپنے، حضرت معاف کر دیجئے، حضرت ایسا نہ کیجئے، حضرت خلافت رہنے دیجئے، معاف کر دیجئے، اب سے ایسا نہیں ہوگا. کہا اب تک تو حب مال کا شبہ تھا لیکن اب تو حب جاہ بھی متحقق ہو گئی ہے. اس کا مطلب اب تک تو مال چھپاتے تھے، مال بچاتے تھے، لیکن اس کا مطلب یہ کہ خلافت جب چلی گئی تو اب اس کے لیے تڑپ رہے ہیں. اس کا مطلب یہ کہ جاہ اور مرتبہ بھی چاہتے ہیں. جاؤ اب ہوا کھاؤ، اب کوئی چکر نہیں اس کا. اور سنیے کیسے حکیم تھے وہ. میرا اصل وطن جو ہے یو پی کے اندر دیوبند کے قریب ضلع میرٹھ ہے. میرٹھ ضلع ہے. میرٹھ ضلع میں ایک گاؤں ہے
جس کا نام ہے دورالا۔ جب دیوبند کی طرف جاتے ہیں تو کھتولی سکوتی سے پہلے اس کا ایک اسٹیشن آتا ہے، بائیں ہاتھ پہ شوگر مل بھی ہے، بہت بڑی، بہت مشہور ہے۔ اللہ کی شان، اس گاؤں کے اندر میرے جو مکتب کے استاذ تھے ایک، ان کا نام تھا منشی نور الحسن۔ نہ وہ رسمی قاری تھے، نہ مفتی تھے، نہ عالم تھے، منشی تھے، اور بچوں کو قاعدہ بغدادی پڑھاتے تھے تجوید کے ساتھ۔ ایک مرتبہ حضرت مولانا حامد حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے اجل خلفاء میں سے تھے، ان کو انہوں نے خط لکھ کر دعوت دی تھی، تو وہ ٹرین سے آنے والے تھے دورالا۔ تو حضرت استاذ میرے منشی نور الحسن، یہ چھوٹا سا تھا، میں شاید 7-8 سال عمر رہی ہوگی، تو وہ لے جا رہے تھے ریلوے اسٹیشن، اور مجھے انگلی پکڑ کے جا رہے، اور راستے میں تجوید کے قاعدے سکھا رہے تھے، یرملون کا قاعدہ، حروف شمسی، حروف قمری، یہ سکھا رہے تھے۔ پھر راستے میں کہیں حجامت بنانے کے لیے وہ بیٹھے، لبیں بنانے کے لیے، بال جو زائد تھے، تو میں ایک سائڈ پہ بیٹھا تھا، اب وہ حجام کام کر رہا تھا، ہاں بھائی وہ قاعدہ یاد ہو گیا کہ جی یاد ہو گیا، تو سنا دو پھر۔ میں سنا، مجھے اچھی طرح یاد ہے، حجام کی دکان پہ بیٹھ کے اس طرح سے مجھے پڑھا رہے تھے۔ یہ منشی نور الحسن حضرت تھانوی سے بیعت تھے، حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت تھے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، یعنی آزادی سے پہلے کی بات ہے، یہ ملک آزاد ہونے سے پہلے کی بات ہے۔ اس وقت 2 تحریکیں، 2 تنظیمیں ملک میں کام کر رہی تھیں، ایک کانگریس اور ایک لیگ، اور دونوں کا مقصد یہ تھا کہ انگریزوں سے اس ملک پہ قبضہ چھڑایا جائے۔ تو ایک لیگ تھی اور ایک کانگریس۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ لیگ کی تائید کر رہے تھے، اور حضرت مدنی وہ کانگریس کے حامی تھے، اور دونوں بڑے بڑے اپنے مقام پر پہاڑ تھے علم و معرفت کے۔ میرے استاد منشی نور الحسن صاحب چونکہ حضرت تھانوی سے بیعت تھے، لہٰذا سیاسی اعتبار سے ان کی فکروں سے ہم آہنگ تھے، لہٰذا میرٹھ کے حلقے کے لیگ کمیٹی کے ممبر بھی تھے۔ ایک مرتبہ یہ کمیٹی میں پہنچے، میٹنگ میں پہنچے کمیٹی کی، اور ان سے کہا کہ بھائی حضرت مدنی بھی بزرگ ہیں، حضرت تھانوی بزرگ ہیں، تو لیگ والے حضرت مدنی کی شان میں گستاخی کیوں کرتے ہیں، جو ان کو برا بھلا اپنے بیانوں میں کیوں کہتے ہیں؟ تو کسی نے فوراً کہا مولانا حسین احمد مدنی وہ بھی کوئی بزرگ ہیں، وہ بھی کوئی بزرگ ہیں۔ تو کہا اگر وہ بزرگ نہیں ہے آپ کی نظر میں تو ایسی تنظیم سے میں اپنا استعفیٰ دیتا ہوں، اور استعفیٰ دے کر اپنے گاؤں چلے آئے۔ دل میں ایک صدمہ تھا کہ حضرت تھانوی جس تنظیم کی تائید فرماتے ہیں ان کا یہ حال ہے۔ تو اس صدمے کو لے کر گئے وہ تھانہ بھون کہ حضرت سے میں جا کر کہوں گا، ہو سکتا ہے حضرت کو پتہ نہ ہو۔ وہاں پہنچے، اب رات کا وقت تھا، رات کو وہاں ٹھہرے۔ حضرت کے خادم تھے بھائی الیاس، ان کے سامنے ذکر کیا کہ بھائی میں تو بڑے بوجھل دل کے ساتھ، بھاری دل کے ساتھ یہاں آیا ہوں، میں نے میٹنگ کے اندر یہ بات کہی تو کسی نے مجھے کہا کہ مولانا حسین احمد مدنی وہ بھی کوئی بزرگ ہیں، تو مجھے بڑا صدمہ ہوا، تو میں تو استعفیٰ دے کر آ گیا۔ تو یہ بھائی الیاس ہے، انہوں نے کیا کہا، مولانا حسین احمد مدنی کو آپ بھی بزرگ مانتے ہیں؟ تو کہا لو، وہاں تو معاملہ تھا ہی تکلیف دینے والا، یہ تو حضرت کے خادم، ان کا بھی یہ حال ہے، پھر آگے کیا حال ہوگا، اللہ ہی خیر کرے۔ اب صبح کو مجلس ہوئی، حضرت سب کو لے کر بیٹھے، حضرت نے ایک خط پڑھا، اور خط میں کسی سائل نے یہ پوچھا کہ حضرت دیوبند کے اندر حضرت مدنی جو ہیں وہاں رحمتی رحمت ہے، عفو درگزر ہے، اور آپ کے یہاں زحمتی زحمت ہے، باہر نکل جاؤ، معافی مانگو، سختی سختی ہے۔ تو حضرت نے اس کا جواب لکھا، بھائی وہ تو دریا ہیں، اور بہتا دریا اگر اس میں کوئی پیشاب بھی کر دے تو بھی وہ پاک ہوتا ہے، اس کی ناپاکی پہ کوئی اثر نہیں، اس کی پاکی پہ اس ناپاکی کا کوئی اثر نہیں پڑتا، تو بہتا دریا ہے، وہ تو دریا ہیں، اور میں تو ایک چھوٹا سا مٹکا اور گھڑا ہوں کہ جس میں ایک قطرہ پیشاب ڈال دو تو وہ ناپاک ہو جاتا ہے۔ جب یہ بات کہی تو منشی نور الحسن جو میرے استاذ تھے، فوراً ان کی دل کی رگیں کھل گئیں، اور فوراً انہوں نے کہا کہ حضرت مجھے بھی کچھ عرض کرنا ہے، کہ کرو۔ کہا میرٹھ میں ایسا واقعہ پیش آیا، میں نے فوراً استعفیٰ دے دیا، اور بڑے بھاری دل کے ساتھ آپ کے پاس آیا کہ آپ کو یہ سناؤں گا۔ رات جب قیام کیا تو آپ کے جو خادم ہیں بھائی الیاس، ان کے سامنے میں نے اس واقعے کا ذکر کیا،
تو بھائی الیاس نے بھی کہا کہ مولانا حسین مدنی کو آپ بزرگ مانتے ہیں؟ حضرت نے کہا آپ یہ واقعہ ان کے سامنے میرے سامنے کہہ سکتے ہیں؟ کہ جی ہاں۔ کہا بلاؤ بھائی الیاس کو۔ ان کو بلایا گیا۔ بھائی الیاس سے پوچھا ان کو آپ جانتے ہو؟ کہ جی ہاں میرے دوست کے یہ بھائی ہیں۔ کہا آپ کی ان سے کوئی دشمنی تو نہیں ہے؟ کہ نہیں میری کوئی دشمنی نہیں۔ کہ یہ کچھ سنانا چاہتے سنو گے؟ کہ جی ہاں۔ کہ سناؤ۔ کہ حضرت میں رات کو یہاں آیا اور میں نے ان کے سامنے یہ واقعہ میرٹھ کا سنایا تو انہوں نے مجھ سے یہ کہا کہ مولانا حسین مدنی کو بھی آپ کوئی بزرگ مانتے ہیں؟ حضرت نے پوچھا کہ آپ نے ایسا کہا تھا؟ کہ جی ہاں میں نے ایسا کہا تھا۔ دوسرے خادم کو آواز دی، بلایا ان کا کان پکڑو اور نکال دو خانقاہ کے باہر۔ چنانچہ نکال دیا۔ جب نکال دیا تو ان کو تنبہ ہوا کہ مجھ سے غلطی ہوئی۔ کہ حضرت مجھے معاف کر دیجیے، مجھ سے غلطی ہوئی، میرے معاف کرنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ حضرت مدنی کی شان میں تم نے گستاخی کی، وہاں جاؤ دیوبند اور وہاں سے معافی لکھوا کے لاؤ، تب میں معاف کروں گا۔ اب یہ گئے دیوبند اور وہاں جا کر معافی کا تذکرہ کیا۔ حضرت نے ایک خط لکھ دیا کہ حضرت میں نے ان کو معاف کر دیا، آپ بھی معاف کر دیں۔ حضرت نے فرمایا مجھے کیا پتا آپ نے وہاں جا کے کیا سنایا اور انہوں نے کس بات پر آپ کو معاف کیا، اس واقعے کو سناؤ اور اس واقعے کا خلاصہ وہ لکھیں اور پھر کہیں کہ یہ واقعہ میں نے سنا، میں نے اس واقعے پہ ان کو معاف کیا، آپ بھی معاف کر دو، تب میں سمجھوں گا کہ تم نے سچ بات کہی۔ پھر گئے، پھر کہا حضرت آپ کے بارے میں کسی نے یہ کہا تو میں نے اس پر یہ تبصرہ کیا، حضرت مجھ سے گستاخی ہوئی، مجھے ایسا نہیں کہنا چاہیے، آپ مجھے پلیز معاف کر دیجیے۔ حضرت نے وہ واقعہ لکھا حضرت مدنی نے اور کہا حضرت میں نے ان کو معاف کر دیا، آپ بھی معاف کر دیجیے۔ پھر حضرت نے معاف کیا، لیکن پھر بھی کہا خانقاہ میں مجلس میں بیٹھنے کی تو اجازت ہے لیکن مجھ سے بات کرنے کی اجازت نہیں۔ جب آدمی کے دل پہ کوئی چوٹ لگتی ہے تو وہ دھیرے دھیرے مندمل ہوتا ہے نا، اس کا غم ایک دم سے آدمی ٹھیک نہیں ہو جاتا، اس میں وقت لگتا ہے۔ جیسے شوہر بیوی میں بھی کئی مرتبہ ناچاقی ہو جاتی ہے تو کئی مرتبہ سوری تو کر لیتے ہیں معافی، لیکن ایک دم سے جو ہے ایک دم سے پہلے والی بات ایک دم نہیں لوٹ آتی، اس میں تھوڑا سا وقت لگتا ہے اور وقت دینا بھی چاہیے۔ ایک محفل میں معافی تلافی ہو جائے اس کے بعد اٹھ جائیں، دوسرے موقع سے کوئی کھانے کی کوئی چیز میٹھی کوئی ایسی چیز لے آئیں، پھر اپنے ہاتھ سے منہ میں لقمہ دیں، پھر مسکرائیں۔ اس طرح سے دھیرے دھیرے اللہ تعالیٰ وہ جو معافی مانگنے سے پہلے جس کی وجہ سے دل ٹوٹا تھا وہ جڑ جاتا ہے۔ عزیز طلبہ، پیارے علماء کرام، محترم سامعین، میری ماں بہنوں، یہ واقعہ جو میں نے آپ کو سنایا جو میرے استاد حضرت منشی نور الحسن کا ہے، دیکھیے وہ ایک مرید تھے اور عالم بھی نہیں تھے، ایک عامی تھے، لیکن ان کے اندر یہ جرأت اور یہ ہمت کیسے پیدا ہوئی؟ جی انہوں نے بزرگوں کی صحبت پائی، تب تو ان کا باطن بنا، تبھی تو بزرگوں کو بزرگ سمجھا، تبھی تو ان کی شان میں گستاخی کو گستاخی جانا، تبھی تو اس کے اوپر آگ بگولا ہوئے، تبھی تو کسی تنظیم کو چھوڑا، تبھی تو اپنے شیخ اور شیخ بھی اتنا بڑا ایسا حکیم اس کے پاس گئے اور ہمت کر کے ادب کے ساتھ یہ واقعہ سنایا اور کتنی جرأت کے ساتھ پیش کیا کہ ان کے خادم کی شکایت حضرت کے سامنے کی، ورنہ آدمی کہتے کہ نہیں یار ان کی شکایت کریں گے تو آئندہ کبھی آئیں گے تو یہ تو حضرت سے ملنے کا موقع بھی نہیں دیں گے، یہ تو کھانے کو بھی نہیں پوچھیں گے، یہ تو پانی بھی نہیں دیں گے، یہ تو رہنے کا موقع بھی نہیں دیں گے، اس لیے کہ جو درباری لوگ ہوتے ہیں پہلے تو انہی سے دوستی گانٹھنی پڑتی ہے، اگر ان سے دوستی نہ گانٹھی تو وہ تو اندر باریابی کا موقع ہی نہیں دیں گے، تو وہ یہ بھی کر سکتے تھے، لیکن نہیں، انہوں نے کہا ایک بات جو میرے سینے میں ہے، ایک درد جو میرے سینے میں ہے، حضرت کے سامنے اس کو رکھنا ہے چاہے کوئی بھی ہو۔ یہ ہے دوستو صفائی معاملات، اور یہ معاملات کی صفائی کب ہوگی؟ جب ہم کسی کی صحبت میں بیٹھیں گے، ہمارے اندر صفائی آئے گی، تبھی تو ہم برائی کو اور گندگی کو گندگی سمجھیں گے۔ لیکن جب ہمارے دل کے اندر گندگی ہے، جی دل کے اندر گندگی ہے، اب وہ گندگی میں رہنے والا گندگی کو کیا گندگی سمجھے گا؟ جیسے آدمی بیت الخلاء میں جاتا ہے، شروع میں جاتا ہے ناک بند کر کے، جی کپڑا لگا کر، اور جب وہاں بیٹھ جاتا ہے تھوڑی دیر بدبو سونگتا ہے، عادی بن جاتا ہے، تو بدبو کا عادی بن جاتا ہے، پھر اس کو بدبو محسوس ہوتی۔ ایک علاقے کے اندر ہڈی گودام تھا، میرا وہاں جانا ہوا، میں نے کہا اتنی یہ مکروہ تحریمی جیسی بدبو آ رہی ہے، میں نے کہا آپ لوگ کیسے تھے؟ کہ حضرت ہمیں تو نہیں آ رہی، لا حول ولا قوۃ الا باللہ، کہ حضرت ہمیں تو نہیں آ رہی۔ کہتے ہیں کسی خوشبو کے بازار سے کوئی سوئی پر بھنگی گزر رہا تھا، بے ہوش ہو گیا، عطر کی دکان کے سامنے بے ہوش ہو کے گر گیا،
سارے لوگ اس کی طرف ملے اور آئے، کوشش کی اس کو ہوش میں لانے کی، کسی نے پانی منہ میں ڈالا، کسی نے سر سہلایا، کسی نے تلوے سہلائے۔ جب بھیڑ دیکھی تو اس کا بھائی گزر رہا تھا، اس نے دیکھا نا میرا بھائی گرا ہے، کہا ہٹو ہٹو ہٹو، سب کو ہٹایا، یہ میرا بھائی، مجھے پتہ ہے کیسے ٹھیک ہوگا۔ وہیں نالی بہ رہی تھی، اس نے اپنا جوتا نکالا، نالی میں ڈبویا اور اس کے قریب، ناک کے قریب لا گیا، اس نے سونگا تو ایک دم ہوش آ گیا۔ کہا یار یہ کیا؟ کہ وہ خوشبو کی دکان کے پاس سے گزر رہا تھا نا، تو سونگا تو بے ہوش ہو گیا۔ بدبو سونگی جس میں رہتا ہے، اصل جس ماحول میں رہتا ہے، جس میں پلا بڑا ہے، جب وہ ملی تو وہ جان میں جان آ گئی۔ کئی مرتبہ ایسے ذوق فاسد ہو جاتے ہیں۔ تو اگر ہم اللہ والوں کی صحبت میں رہیں اور ہمیں پتہ چلے کہ ہمارے اندر کیا کیا خامیاں ہیں، کیا کیا خرابیاں ہیں، جی، تبھی تو ہمارے اندر صفائی معاملات پیدا ہوں گی۔ اب میرے بھائیوں، یہ تربیت کا باب بڑا لمبا ہے۔ آج کل ہم لوگ صرف مراقبے پر آ کر اور ذکر پر آ کر یہی ٹک جاتے ہیں اور یہی ٹک جاتے ہیں، اور آگے جو اصلاح کا جو معاملہ ہے، جی، جو ٹوکا ٹاکی ہے، جو آپس میں ایک دوسرے کو کہنا سننا ہوتا ہے، اس کے مراحل سے تو گزرتے ہی نہیں، اس کے مراحل سے گزرتے ہی نہیں۔ بس ذکر کرنے کو اور مراقبہ کرنے کو اور تلاوت کرنے کو اور واعظ و بیان سننے کو، بس اسی کا نام اصلاح رکھ لیا ہے۔ نہیں دوستو، یہ تو ابتدا ہے، یہ تو ابتدا ہے، اصلاح کا کام تو پھر آگے شروع ہوتا ہے۔ یہ مراقبے، یہ ذکر اس لیے بتائے جاتے ہیں تاکہ اندر انرجی تیار ہونے لگے، تاکہ اچھے کو اچھا اور برا کو برا سمجھنے کی تمیز پیدا ہونے لگے، اور اس کے بعد اس کا علاج معلوم کریں، مسائل پوچھ پوچھ کر عمل کریں، مسائل پوچھ پوچھ کر عمل کریں، حلال کھائیں، حلال پئیں، حلال پہنیں، حلال اوڑھیں، جی، اور اس طرح سے اپنی اصلاح کو تلاش کرنا شروع کریں، اس طرح سے اپنی تربیت کا کام شروع کریں اور اپنے شیخ کو پوری پوری بات سنائیں۔ بس اب تو آتے ہیں کہ جی حضرت میں ادھر تو ذکر کر رہا ہوں اور ادھر بھی اب کچھ کچھ محسوس ہو رہا ہے، اب ادھر کر رہا ہوں اور ادھر بھی کچھ درد ہو رہا ہے۔ کیا تماشے ہیں بھائی؟ اپنے بزرگوں کو تماشا مت بناؤ، اپنے مشائخ کو تماشا مت بناؤ۔ مشائخ جس درد کے ساتھ آپ کے سامنے واعظ و نصیحت کرتے ہیں، جو سمجھاتے ہیں، ان کی بات کو سمجھو، ان کے منشے کو سمجھو۔ ذکر، جی، ذکر یہ ایسا ہی ہے جیسا قاعدہ بغدادی، قاعدہ نورانی۔ اب کوئی آدمی قاعدہ پڑھے تو قاعدہ اس لیے پڑھایا جا رہا ہے کہ اس کے بعد آگے سبق شروع کرنا ہے۔ اب کوئی کہے نہیں جی نہیں قاعدہ ہی پڑھوں گا، اس میں بہت فائدہ ہے، میں تو قاعدے میں ہی رہوں گا، مجھے آگے بڑھنا ہی نہیں، اسی میں میرا بہت فائدہ ہے، تو اس کو کیا کہیں گے؟ قاعدے کے آگے پھر عبارتیں ہیں، پھر آگے آگے بڑے بڑے، جی، مناصب ہیں، ان کو سر کرنا ہے، وہاں تک پہنچنا ہے۔ ہم پہلے اسٹاپ کو، پہلی منزل کو ہم منزل سمجھ بیٹھے، پہلے پڑاؤ کو ہم منزل سمجھ بیٹھے، راہ کے پہلے پڑاؤ کو ہم منزل سمجھ بیٹھے، یہ تو کتنی بڑی نادانی کی بات ہے۔ آگے بڑھیں۔ جماعتوں میں جاتے ہیں، 3 دن جاتے ہیں اور 4 یا 5 دعا سیکھ کر آتے ہیں، پھر 3 دن جاتے ہیں اور پھر انہی دعاؤں پر رہتے ہیں، پھر 3 دن جاتے ہیں، پھر انہی دعاؤں پر رہتے ہیں، پھر چلہ لگاتے ہیں، ان دعاؤں سے آگے نہیں بڑھتے۔ حالانکہ ہر مرتبہ جانے پر ہمارے سفر میں ترقی ہونی چاہیے، ہماری روحانیت میں، ہمارے علم و عمل میں ترقی ہونی چاہیے، اضافہ ہونا چاہیے، لیکن ہم تو بس وہیں ٹکے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے باطن کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمارے اخلاق کو بہت اچھا فرمائے، اور اخلاق سے متعلق جتنی باتیں کہی گئیں، سنی گئیں، اللہ رب العزت کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔